حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر 2688۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی عیادت کے لیے گئے، صحابی تھے، ان کی عیادت کے لیے گئے تو دیکھا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ورڈ آتے کہ وہ جیسے چوزا نہیں ہوتا، مطلب اتنی کمزور ہو کے اس طرح کی حالت میں آگئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیا دعا مانگتے ہو، مطلب تم اللہ سے کیا مانگتے تھے؟ تو انہوں نے جب یہ کہا کہ میں کہتا تھا کہ اے اللہ مجھے جو آخرت میں سزا دینی ہے تو دنیا میں ہی دے دے، مطلب میں یہاں سے مجھ سے راضی ہو جا اور پھر مجھے اس دنیا سے لے کے جانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہو، تم یہ کیوں کہتے ہو؟ تم یہ کیوں نہیں کہتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرات حسنتا وقنا عذاب النار، کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی حسنہ دے اور آخرت میں بھی دے اور مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی۔ تو بات صرف یہ ہے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم دعا کرتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے، ہم اپنی جب زبان میں دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اپنی طرف سے اچھی بات ہی کرتے ہیں، لیکن سوچ کے کیا کریں، کیونکہ رسول اللہ نے منع کیا ہے ایسی دعا کرنے سے۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا پاک پروردگار تو مغفرت کرنے والا ہے، تو انشاءاللہ ہر ہمارے گناہ کو بخش دے گا۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، سب سے بڑی بات آنیسٹلی جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، مجھے لگتا ہے میرا رمضان تو آلریڈی میں اسی میں سے گزر رہی ہوں۔ میری پوری ٹیم الحمدللہ دن رات محنت کری۔ آپ لوگوں کا کویسچن تھا کہ اس دفعہ دورہ قرآن جو ہے وہ پچھلے والا ہی ہوگا یا پھر کیسے ہوگا، تو نہیں، نیا دورہ قرآن ہوگا، اس سال کا ریکارڈ واپس کروں گی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت تندرستی اور ایمان سے رکھے۔ تو میں آپ لوگوں سے سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ اپنے واٹس ایپ، ابھی تو تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، آلموسٹ مجھے لگتا ہے 12 دن کے بعد تو اسٹارٹ بھی ہو جائے گا، کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 27ویں رمضان کو انشاءاللہ ہم پورا قرآن کا ایک دورہ کمپلیٹ کر لیں۔ تو اس میں ہمیں 3 دن پہلے کرنا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے سب سے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیچرز ہیں، وہ تو اپنی جگہ کریں گے، لیکن جو ایکچولی ہمارے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، وہ آن لائن سنتے ہیں، آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنا واٹس ایپ گروپ بنائیں، اپنی فیملی کا بنائیں، اپنے دوستوں کا بنائیں، اپنے نیبرز کا بنائیں، اپنے کام والوں کو میک شور کیجئے گا کہ اپنے جو ورکرز ہیں، کام والے ہیں، جو گھر میں کام کرنے والے ہیں، ان کو بھی ضرور اس گروپ میں شامل رکھیں اور ان کے ساتھ وہ شیئر کریں۔ آپ لوگوں کو آنیسٹلی جب ہماری خواہش ہوتی ہے نا کہ ہمیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقصد سے پیدا کیا ہے ہم بھی کچھ کر سکیں، تو سب سے بیسٹ ہے اگر آپ خود کروا سکتے ہیں، یو آر مور دین ویلکم، وہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ خود ہی کروائیں۔ لیکن اگر آپ خود نہیں کروا سکتے تو یہ آپ کے پاس جب آئے گی ایوری ڈے آپ کو پورا ایک پارہ اردو میں اس طرح سے آپ کو ملے گا۔ اٹس سو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اوکے، ایک خاص ایک انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، اللہ نے اس بات سے منع کیا، اس بات کو کرنے کا حکم دیا، پھر آپ اس کو ایک لذت آ جاتی ہے، ایک چاہت آتی ہے، پھر آپ اس کی ڈیٹیل سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہوگا انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی تک قرآن کو سر سے نہیں سمجھا، تو اس موقع کو ضائع نہیں کیجیے گا، ہر کوئی اپنا گروپ بنائے اور ہر کوئی انشاءاللہ اسی طرح سے آگے بات پھیلتی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور پھر وہی مقصد آپ رکھیے گا ذہن میں، ہمارا سب کا مقصد کیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں سیل فون ہے اس تک ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میسج پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے، آمین ثم آمین۔ تو آئیے جناب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ لہب۔ سورۃ لہب جو ہے یہ مکی سورہ ہے، 5 آیات ہیں اور رکوع اس کا 1 ہے۔ اچھا، اب یہ سورہ جو ہے، اب کہنے کو تو ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ اچھا یہ ابو لہب تھے، ان کی بیوی تھی، وہ اسلام دشمن تھے، رسول اللہ کو تنگ کرتے تھے، ان کی سزا کے لیے یہ سورہ آئی ہے، بس ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
رہتی دنیا تک قرآن پاک میں سورہ کو رکھا، ہمارے لیے اس میں کیا سبق تھا؟ کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابو لہب کے بارے میں اور اس کی بیوی کے بارے میں جو یہاں پہ سزا دی ہے نا، اس کے لیے آپ لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو بھی دیکھیں گے، ہم رسول اللہ کا صبر دیکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ حضرت عائشہ سے جب پوچھا تھا تو انہوں نے اخلاق رسول اللہ کا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا وہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے اگزامپل ہے۔ ہم یہ کہہ کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے کہ وہ تو نبی تھے، وہ تو رسول اللہ تھے، انہوں نے وہ کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار جو ہمیں بتایا کہ ہم پڑھتے ہیں نا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے۔ آف کورس وہ تمام انسانیت میں سب سے بہترین انسان تھے، وہ رحمت للعالمین تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے نا کہ اگر اللہ نے کرنا ہوتا ایسے اپنا پیغام دینا ہوتا تو کوئی فرشتہ بھیجتے، کوئی نور والا فرشتہ آتا۔ ہم نے یہ کہہ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، یہ اپنے ذہن سے یہ بات کو منوا لیا کہ وہ تو وہ کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے، جبکہ رسول اللہ پہ قرآن ہی نازل اس لیے ہوا تھا کہ وہ تعلیم بھی دیتے تھے، وہ عملاً صحابہ کو بھی بتا رہے ہوتے تھے کہ قرآن کی یہ آیات کو عمل میں کیسے ڈھالنا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، اور اس سورہ میں ہمیں کیا سبق ملے گا کہ جب ہمارے اپنے خاندان والے جب ہمیں درد دیتے ہیں نا، تکلیف دیتے ہیں، یا ان سے ہمیں کوئی تانا ملتا ہے، یا ان سے ہمیں کوئی لک ڈاؤن وہ کرواتے ہیں، اس وقت ہمارا صبر، کیونکہ دیکھو غیروں کا درد کوئی فرق نہیں پڑتا، غیر نے تانا بھی دیا، غیر نے کوئی بات بھی کی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ کیا جانے کی کیا، اور غیر اتنا کرتے بھی نہیں ہے۔ لیکن جب اپنے درد دیتے ہیں نا، اس وقت کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم انسان ہے نا، اور اس وقت شیطان حملہ ہم پہ ایسا کرتا ہے کہ تم نے بھی برابر کا جواب دے کے آنا ہے، ذرا اس کو پتہ تو چلے کہ اس نے ایسے بات کہی کیسے کہی تھی۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کیا تھا، کیا کیا مشکلیں ان کی زندگی میں آئی تھی۔ سیکنڈ چیز ہم دیکھیں گے کہ جو داعیے دین ہے، ہم میں سے کون داعیے دین ہے؟ ہر انسان، ہر مسلمان داعیے دین ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہم میں سے ہر کوئی داعیے دین ہے۔ جب بھی ہم نیکی کی تلقین کریں گے، کسی کو اچھی بات بتائیں گے، تو ہمارا دل اتنا سا ہو جاتا ہے نا کہ ہم نے بتایا تھا، اگلے نے تو سنی نہیں پراپر طریقے سے، یا انہوں نے تو اس طرح سے آگے سے جواب دے دیا۔ بچے نہیں سنتے، وہ تو کہتے ہیں ماں تو پیچھے ہی لگ جاتی ہے، بچے یہ کہہ رہے ہیں، دوست یہ کہتے ہیں، فلاں مذاق اڑاتا ہے، خامن تنگ آ گیا میرے سے، میں نے نہیں اب کرنا، مجھے نہیں بس کہنا، بس ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جانے ہو یہ جانے۔ کتنی دفعہ ہمارے ذہن میں شیطان کم بخت یہ خیال ڈالتا ہے، اور ہم اسی کی وجہ سے کہ مجھے نہیں کہنا آتا، میں نے نہیں کہنا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیسٹ آف دا بیسٹ داعیے دین تھے، رائٹ؟ ہم ان سے بہتر کون داعیے دین ہو سکتا ہے؟ اگر ان کو بھی یہ مشکلات کا سامنا تھا تو ہم کیا چیز ہے؟ جب ہمیں کوئی ہمارا مذاق اڑائے، یا ہمیں کوئی تنگ کرے، یا ہمیں لک ڈاؤن کرائے، تو ہمارے اندر کون سی کریج ہونی چاہیے، کون سی ہمت آنی چاہیے، کون سا صبر آنا چاہیے، آج کی صورت ہمیں یہ بتائے گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، سورت لہب جو ہے نا، یہ عثمانی مصحف میں اس کا نام سورت مسد بھی آتا ہے، مسد، المسد کے نام سے، ٹھیک ہے؟ تو اس سورت کا تعلق رسول اللہ کی سیرہ سے ہے، جیسے میں نے بتایا، اور یہ کپل جو ابو لہب اور ان کی بیوی تھی، ان کے بارے میں جو اسلام دشمن تھے، ہم پڑھیں گے۔ اچھا، یہ واحد سورہ ہے جس میں نام لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ سورت لہب جو ہے، دیکھیں پورے قرآن میں آپ دیکھیں، دشمن تو جو تھا فرعون اتنا بڑا دشمن تھا، ابو جہل اتنا بڑا دشمن تھا، کسی اور اتنے اور کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا، کسی کے نام لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت نازل نہیں کی۔ آخر کیا وجہ تھی کہ ابو لہب کا نام لے کے؟ یہ رشتہ دار بھی تھا، اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ جو درد رشتہ داری میں مل جاتے ہیں نا،
اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس میں ہمیں تلقین کی ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے جب ایسے ہوگا، اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے جو ہمیں درد دیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آگے اس کے بارے میں کہ ابو لہب اور ان کی بیوی یہ کون تھے۔ اچھا، یہ دونوں جو تھے یہ مکہ کے بہت مشہور جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان میں آتے تھے۔ اب ان کے ابو لہب جو تھے یہ خوبصورت بہت تھے، ہینڈسم بہت تھے، اور ان کے مالدار بہت تھے، ان کی عزت بھی بہت تھی سوسائٹی میں، اور ان کو نا پولیٹیکلی بھی یہ بہت سٹرونگ تھے۔ اب یو کین امیجن وٹ ایور تھنگ کہ اس لیول پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز ہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹے بھی دیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیوی بھی بے انتہا خوبصورت تھی اور بڑی مالدار فیملی کی تھی، اور حسب و نسب بھی بے انتہا اچھا، کہ کسی چیز میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اچھا، ان کا نام جو ہے یہ جو ابو لہب ہے نا یہ ان کی کنیت ہے۔ کنیت اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، عرب کا کلچر جو تھا نا اس میں یہ رواج تھا کہ ان کو کنیت کے نام سے ان کو یاد کرتے تھے، جیسے ان کا فرسٹ نیم نہیں بولا کرتے تھے۔ اچھا، کنیت دو طرح سے ہوتی تھی۔ ایک تو یہ ہوتا تھا کہ جیسے بیٹے کا نام، یا ام حبیبہ جیسے ماں ہے تو اپنی بیٹی کے نام سے، اس طرح سے نام ہوتے تھے، یا جیسے ابو ہریرہ کا کوئی بچے کا نام نہیں تھا، لیکن وہ کسی چیز سے افیلیشن ہوتی تھی اس سے وہ آ جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دفعہ کہا تھا تو انہوں نے وہی ان کی کنیت بن گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو ابو تراب یا ابا تراب رسول اللہ نے کہا تو وہ ان کی کنیت بن گئی تھی۔ ایک دفعہ وہ زمین پہ لیٹے ہوئے تھے اور مٹی جو تھی وہ ان کے کپڑوں پہ لگی تھی، یا ان کے کہتے وہ لیٹے ہوئے تھے جیسے گال پہ لگی، تو رسول اللہ نے پیار سے ان کو کہا یا ابا تراب، تو وہ اس طرح سے ان کا نام وہ ہو گیا۔ یہاں پہ یہ جو ابو لہب ہے نا ان کا نام تھا عبد العزیٰ، عبد العزیٰ بن عبد المطلب، عبد المطلب کے یہ بیٹے تھے۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، رائٹ، ان کے فادر بھی ان کے یہ دادا تھے نا، تو ان کے نام سے ان کا نام عبد العزیٰ تھا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو تھا ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم، تو اس طرح سے آتا تھا، ٹھیک ہے۔ ابو لہب جو تھا، لہب کا کیا معنی ہوتا ہے کہ جیسے فلیم، برننگ فلیم نہیں ہوتا جو خوبصورت، جو کبھی فلکنگ ایسے کہہ رہا ہوتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، تو یہ اتنے حسین تھے، اور ان کو یہ نام اپنے لیے انہوں نے خود ہی پسند بھی کیا تھا، تو اسی لیے ان کا نام مشہور ہو گیا کہ یہ خوبصورتی کی وجہ سے۔ اچھا، ان کا جو حسب نسب تھا اس کے بارے میں بھی، کیونکہ وہاں پہ قریش مکہ جو تھے نا اس زمانے میں حسب نسب کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ یہ تو اپنے گھوڑوں کے نسب بھی یاد رکھتے تھے، اونٹوں کے نسب بھی یاد رکھتے تھے۔ ان میں سرخ اونٹ جو تھے وہ بہت قیمتی ہوتے تھے، ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ کہاں سے آیا، اس کا باپ کون تھا تو اس کا باپ کون تھا، اس طرح سے یہ لوگ یاد رکھتے تھے۔ تو یہ اپنے حسب نسب کا تو بہت ہی زیادہ فلانٹ کرتے تھے۔ تو یہ کون تھے؟ ابو لہب جو تھے یہ قریش کے، آپ سوچیں میں آپ کو ساری ہسٹری ساتھ لے کے چل رہی ہوں اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر ساتھ چلے گا انشاءاللہ، تو آپ اس سورہ کو بہت خوبصورت، کیونکہ سورہ جب ہم پڑھیں گے تو اتنی ڈیٹیل آپ کو ادھر سے ساری سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، قریش جو تھا نا ان کے قبیلہ کے دو، ہم نے پڑھا تھا عبد مناف کا، آپ کو یاد ہے میں نے بہت ڈیٹیل سے آپ کو بتایا تھا، ان کے دو بیٹے تھے ہاشم اور ایک عبد شمس تھے۔ ہاشم جو تھے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس میں سے آئے تھے، اس لینیج میں سے تھے، اور جو عبد شمس تھے نا یہ بنو امیہ کا بھی نام آپ نے ہسٹری میں سنا نا، تو ادھر سے وہ یہ والا ان کا قبیلہ چل رہا تھا۔ اچھا، ابو لہب جو تھے وہ بنو ہاشم سے تھے، اور ان کی جو بیوی تھی جو ابھی انشاءاللہ اس کی بھی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ تھی اس میں سے عبد شمس بنو امیہ جو تھے ان میں سے تھی، تو دونوں ہی قریش کے قبیلوں میں سے تھے، تو اس لیے ان کا لینیج بھی بہت سٹرونگ تھا۔ اچھا، بنو امیہ کا بیٹا جو تھا نا وہ حرب تھا۔ اچھا، بیٹی جو تھی بنو امیہ کا بیٹا، اچھا بیٹی جو عروہ تھی نا جن کا عروہ بن حرب ان کا نام آتا ہے، تو یہ حرب کی بیٹی تھی،
تو یہ عبد شمس کی پوتی تھی. اچھا، اب ابو لہب جو تھے یہ بنو ہاشم کے پوتے، اور جو عروہ جو ہے، عروہ بن جو بنت حرب جو تھی، یہ تھی عبد شمس کی پوتی تھی. تو اب سوچے ذرا، دونوں بڑے گھرانوں کی خوبصورت ترین، کہتے ہیں اتنی خوبصورت عورت تھی، اور نہ صرف یہ خوبصورت تھی، شاعرہ بھی تھی. کلام بہت لکھتی زمانے جاہلیت میں، یہ شاعری بہت اچھی کیا کرتی تھی. یہ کپڑے ایسے پہنتی تھی، جولری ایسی پہنتی تھی کہ لوگ اس کو فالو کرتے تھے. اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ اس کو فالو کرتے تھے. تو یہ بہت اس طرح کا کپل تھا. میں جو اتنی ڈیٹیل آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ آگے اس کو انشاءاللہ ریلیٹ کر سکیں گے. اچھا جی، اب یہ تھا کہ اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ان مکہ، تو دو طرح کے مشرک تھے. ایک وہ مشرک تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان نہیں رہے تھے، مطلب اسلام نہیں لائے تھے، لیکن وہ اس طرح سے کھلے عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ بھی نہیں کر رہے تھے. مطلب ایک ہوتا ہے نا، جو غلام تھے ان کو تو وہ مارتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کے خلاف بات کرو، یہ سارا کچھ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ہاتھ سے ایسے نہیں انہوں نے ایذا دی تھی. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ قریش کا جو ایک کلچر تھا نا، وہ بہت سٹرونگ تھا. ان میں قبائل سسٹم تھا، وہ اپنے لوگوں کو بہت پروٹیکٹ کرتے تھے. دیٹ از دا ریزن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے عبد المطلب، انہوں نے آخر وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کی تھی. اور کیونکہ وہ سردار تھے تو کسی کی ہمت بھی نہیں پڑتی تھی کہ ان کے آگے کوئی کچھ کہہ سکے. وہ بار بار آتے تھے بات کرنے. لیکن آپ یہاں پہ یہ دیکھیے گا کہ جو وہ مشرک تھے نا، بیکاز وہ قریش کے لوگ جو تھے اور دوسرے قبائل والے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ کھلے عام دشمنی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے رواج تھا، ان کا کلچر تھا یہ، تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے تھے. اس کے باوجود بھی ابو لہب جو تھے، انہوں نے اپنے کلچر کو بھی سائڈ پہ کیا اور کھلے عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی دشمنی کی. اور وہ کس لیول پہ کی وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ یہ چچا بھی تھے، خاندان سے تھے، اور صلح رحمی میں یہ قریش کا قبیلہ جو تھا یہ بہت مشہور تھا. اسی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا ان کو درد ہوتا تھا جب یہ اپنے، اور دیکھیں یہ نہ صرف چچا تھے، یہ نیکسٹ ڈور نیبر تھے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ جب ہم نے پڑھا تھا کہ باتارا محمد کہتے تھے، کہہ کے نکلے تھے، تو یہ نیکسٹ ڈور نیبر بھی تھے. حق ان کا اور بھی زیادہ تھا، اپنی ہمسائیگی کا حق تھا. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کا نکاح جو تھا وہ ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ جس کا نام آتا ہے نا، ان کے ساتھ تھا. اب سوچے کہ ابھی رسول اللہ نے پیغام نہیں دیا تھا نا، تو کتنی زیادہ محبت ہوگی کہ دونوں بیٹیوں کے رشتے بھی اس گھر میں ہوئے تھے. اور کتنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو ہی واز دا ون جس نے لونڈی کو آزاد کر دیا تھا خوشی میں. بہت محبت کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی لیے ان کی فیملی سے بھی محبت کرتا تھا، دونوں بیٹیوں کا رشتہ لیا تھا. لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہاں پہ آپ اپنے آپ کو ذرا رکھ کے دیکھیے گا کہ جب ہم دعوت دینے نکلتے ہیں، دین کی بات کرنے نکلتے ہیں، تو مومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام دینے کے لیے نکلے تو ہی واز دا ون جس نے اپنے دونوں بیٹوں کو یہ قسم دی کہ رسول اللہ کی دونوں بیٹیوں کو وہ طلاق دے، ورنہ میں تم لوگوں کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا. اور اسی وجہ سے وہ دونوں بیٹوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو، جن کے رقیہ جن کی بعد میں حضرت عثمان سے شادی ہوئی تھی، اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو بعد سیکنڈ جو شادی ہوئی تھی وہ ام کلثوم جو تھی، رسول اللہ کی سیکنڈ بیٹی جو تھی، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا. تو اتنا آپ کین یو امیجن کہ کیونکہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہمیں اندر سے چیز ایسے لگتی ہے کہ اب جو حالات پہلے خراب تھے یا تھوڑی ایسی والی چیزیں تھی اب وہ سب ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ میں تو اللہ کا ہی کام کرتی رہتی ہوں دن رات، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں گی، تو اب ایسی چیزیں نہیں آئیں گی.
تو آپ یہ ذرا دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے the moment اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو پہلی ضرب جو پڑی تھی وہ گھر کے اندر پڑی تھی. اگر اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی کی ڈیورس ہوتی ہے، آپ سوچئے ماں باپ کا کیا حال ہوتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیٹیوں سے اتنی محبت کرتے تھے، اور کتنا درد ہوتا ہوگا انہیں اس وقت کہ ماں باپ تو چاہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی خوشی مل جائے، کہیں سے کوئی سکون مل جائے جو بیٹی یا بیٹے کے اندر ڈال دیں اولاد جب تکلیف میں ہوتی ہے. تو دونوں بیٹیوں کے ڈیورس ہو گئی تھی. اچھا، اس کی بات آپ دیکھیں کہ سیکنڈ کیا ہوا تھا. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہی جو ابو لہب ہے اور کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے جا رہے ہیں. کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر ان کی وجہ سے، مطلب ان کے نام پہ یہ سورہ نازل کی. اللہ کا غضب جو تھا وہ کس لیول کا ان کے اوپر آ رہا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ دیکھو یہ تو رسول اللہ کی بات ہے نا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میرے ولی کے ساتھ دشمنی نہ کرنا. دیکھو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون اللہ کا ولی، کون اللہ کے ساتھ کتنا قریب ہے. ہم تو ظاہری طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. تو کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کبھی کسی کو دیکھ کے اس کو ایسے نہ کریں کہ یہ پتہ نہیں یہ تو مولوی بن گئی، تو یہ تو اس کی تو زندگی میں ایسے ہو گیا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے ولی سے دشمنی کرو گے نا تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان جنگ کرتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ اللہ اعلان جنگ کرتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اسی بندے کے لیے کہ جیسے میرا بندہ، جب سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے جو بندہ اپنے فرائض پورے کرتا ہے، فرض نماز پوری کرتا ہے. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نوافل پڑھتا ہے، نوافل پڑھ کے اس کو عبادت کو زیادہ کرتا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں. اللہ اکبر. وہ کیسے بنتے ہیں کہ وہ ہاتھ سے کوئی کام غلط کر ہی نہیں سکتا، وہ آنکھ سے کوئی چیز غلط دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ کان سے کوئی غلط چیز سن ہی نہیں سکتا. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی محبت اس بندے کے لیے شو کی ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے اس کے ساتھ کبھی دشمنی نہ کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان جنگ کرتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنا تنگ کیا. اب یہ تھا کہ جیسے ہی اب سیکنڈ چیز آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اعلان دین کا شروع بتایا لوگوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دینا شروع کیا، تو ابھی کیا ہوا کہ عتیبہ جو تھا ان کا بیٹا، وہ شام کی طرف، کیونکہ مالدار تھے، شام کی طرف جا رہا تھا تجارت کے لیے. تو راستے میں تھا، کیونکہ آپ امیجن کرو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آتے جاتے ملاقات تو ہوتی، مطلب دیکھتے تو ہوتے ہوں گے کیونکہ ساتھ ہی گھر تھا. تو ابو لہب بھی ساتھ ہی تھا. تو یہ جا رہا تھا قافلے کے لیے، تو گھر سے نکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہوا. اب یاد کریں کہ یہ بچہ بھی ہے، رائٹ؟ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داماد تھا نا ان کا اس وقت، پہلے تو بچہ ہی تھا نا. تو اس نے جیسے ہی رسول اللہ کو دیکھا، باپ ادھر ہی ہے، اس نے نعوذ باللہ رسول اللہ پہ سپٹ کرنے کی کوشش کی. اور وہ وہاں تک گیا نہیں، لیکن اس نے کیا. تو اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا. دیکھیں آپ سوچیں کبھی کہ کوئی سامنے کوئی دائی، مطلب ہم اپنا رونا روتے ہیں نا کہ اس طرح سے تھا، میں گئی تھی تو کسی نے سنا نہیں، تو یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، اور وہ سامنے کھڑا ایک بچہ ہے جو جس کو ینگ بچہ جو سامنے ہے وہ سپٹ کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا پیغام دے رہا ہے. یہ اس نے کہتا ہے کہ اس نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ تھا کہ انہوں نے اس موقع پر دعا کی تھی، یہ بدعا مانگی تھی. ہم اکثر بات ہوتی ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں رسول اللہ نے کبھی بدعا نہیں مانگی تھی. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تو تھے نا، درد تو ہوتا تھا ان کو بھی. انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بدعا مانگی تھی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس عتیبہ پر مسلط کر دے. اچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا
تو ابو لہب ڈر گیا، حالانکہ وہ مخالفت تو کر رہا تھا، لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ یہ کوئی کہیں نہ کہیں کچھ ایسی بات ہے، جیسے ایک اندر سے ڈر ہوتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ جو قافلہ جا رہا تھا نا، تو اس لوگوں کو کہا کہ جب تم راستے میں کہیں پہ پڑاؤ ڈالو گے رات کو تو رکو گے، راستے میں شام کی طرف جا رہے تھے، تو تم اتیبہ کے جو ٹینٹ ہوگا نا اس کے باہر تم نے جو آدمی ہیں ایک تو وہ رکھنے ہیں تم نے اس کی حفاظت کے لیے، اینڈ سیکنڈ اس نے کہا کہ تم نے جانور جو اپنے اونٹ لے کے جا رہے تھے یا راستے کے لیے وہ تم نے اتیبہ کے اس میں ٹینٹ کے باہر باندھنے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب ایسا ہوتا تھا نا کہ وہ جنگلوں میں سے گزرتے تھے، تو جب کوئی ایسی جنگلی جانور آتا ہے نا تو یہ جانوروں کو پتہ چل جاتا ہے، تو یہ ان کی سینس اتنی سٹرونگ ہوتی ہے تو یہ آوازیں نکالتے ہیں۔ تو اس کو یہ تھا کہ اگر کوئی ایسا ہوگا تو یہ جانور جو ہے یہ آوازیں نکالیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ اب ہوا کیا، جیسے انہوں نے ایسے ہی کیا، ٹینٹ باندھ دیا، اس کے آگے جانور بھی رکھ دیے اور لوگوں کو بھی کھڑا کر دیا کہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اچھا، رات کے وقت کیا ہوا کہ شیر ایک آتا ہے، کہتے لائن تھا، وہ آیا اور سب کو کراس کرتے ہوئے سیدھا اتیبہ کے وہ ٹینٹ میں گیا اور اس کو چیر پھاڑ کے چلا گیا۔ کوئی ایک جانور کی بھی آواز نہیں نکلی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب آیا تھا اور کب نکل گیا۔ تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں نہیں قبول کرنی تھی، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدعا دی تھی اس کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھا دیا ان کو، اس کے باوجود بھی اس کو اس بات کا نہیں احساس ہوا۔ دیکھیں یہ سورہ نازل نہیں ہوئی ہے، سورہ نازل اس کے بعد ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع بھی دیا اس کو کہ یہ کسی طرح سے یہ توبہ کر لے گا، کیونکہ وہ سیم خاندان سے تھا نا، تو دشمنی اس لیول کی جب کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے، دیکھیں ایک ہوتا ہے باڈی کو ہرٹ کرنا، ایک ہوتا ہے ایموشنز کو ہرٹ کرنا۔ اب دیکھیں جسم ہیل ہو جاتا ہے، اگر کوئی چوٹ لگتی ہے نا، کوئی چھری بھی لگ جائے گی یا کوئی ایسی چیز لگ جائے گی، وہ کٹ جو ہے وہ ہیل ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ کو کوئی ایموشنلی درد دیتا ہے نا، کوئی بات سے، کوئی تانے سے، کوئی لک ڈاؤن کرانے سے، وہ درد ہیل نہیں ہوتا، بہت مشکل سے ہیل ہوتا ہے۔ وہ اسی کا ہیل ہوتا ہوگا جس کو اللہ پہ ٹرسٹ ہوگا، جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہوگا کہ ٹھیک ہے اللہ کے بندے کو تکلیف دی ہے، مجھے تو تکلیف کوئی نہیں ہے نا، بس ٹھیک ہے اللہ جانے گا نا، وہ حدیث بھی یاد آ جائے گی، اللہ جانے گا، یہ بندے کو خود ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سمجھ عطا کرنا اس کو نہیں پتا۔ یہ اس لیول کی سوچ اللہ کے بندوں میں ہی آتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہرٹ تھا نا، یہاں پہ آپ سارا دیکھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایموشنلی ہرٹ تھا کہ اتنی تکلیف، اور نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو مکہ کی امیر ترین عورت تھی، ان کو بھی دیکھیں شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ تھے جب ان کے ساتھ بائیکاٹ ہوا تھا، اس وقت بھی اس نے جتنی دشمنی نکالنی تھی نکالی۔ اس وقت صحابہ جو لیدر ہوتا تھا نا، اس کو پانی میں ابال کے طاقت لینے کے لیے وہ پیتے تھے، کیونکہ کھانا نہیں تھا ہوتا۔ اور اتنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جن کا ایک ایک پیسہ اسلام کی بنیادوں میں لگا، ہم 4 پیسے دے کے نہ سوچتے کہ ہم نے اتنا صدقہ کر دیا، اب وہ ہمارے بلائیں ہٹی، اب کوئی مشکل ہے، اب کیوں مشکل آ گئی، میں تو اتنا دیتی ہوں، میں تو اس طرح بھی کرتی ہوں۔ اب دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک ایک پیسہ، ایک ایک پائی اسلام کی بنیادوں میں لگی۔ آخر میں دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں کہ آخری وقت میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ اتنی کمزور ہو گئی تھی، اس کمزوری میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی کہ کہتے ہیں کہ وہ شیب ابی طالب میں کیونکہ کھانا نہیں ہوتا تھا، درختوں کے پتے توڑ توڑ کے کھانے پڑتے تھے۔ یہ دین کی دعوت دینے کیوں دشمنی تھی؟ اور تو کوئی دشمنی کی وجہ نہیں تھی، صرف اس لیے کہ یہ دین کی دعوت دے رہے تھے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے تھے۔ تو دین کی طرف بلانے والے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ یہ آسان راستے نہیں ہیں۔
ہاں شیطان کے راستے پہ چلیں گے تو آسانی ہے، دنیا میں آسانی اس لیے ہو جائے گی کہ پتہ نہیں چلتا نا کہ کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کی پکڑ پہ دنیا میں بھی آتی ہے۔ وہ کیسے آئے گی انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ اچھا اب یہاں پہ دوسرا ہم کیا دیکھ رہے تھے کہ ہاں یہ تو ہو گیا تھا کہ اس آیت کا شان نزول کیا تھا کہ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ پہلی دعوت جو ہے وہ اپنی فیملی میں سب کو آپ اپنی دعوت دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دے دے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کیا اور انہوں نے کیا کہا کہ اپنی فیملی کو انہوں نے کھانے پہ انوائٹ کیا، اور جیسے انہوں نے کھانے پہ انوائٹ کیا تو جو مکہ کے سردار تھے نا، بڑے بڑے لوگ، ان کو بھی ساتھ بلا لیا تاکہ جب میں دعوت دے رہا ہوں تو ان کو بھی ساتھ اللہ کی دعوت دے دوں گا۔ اچھا جی اب کھانا پکایا، سب لوگ آئے، آرام سے انہوں نے کھانا کھایا۔ اب ان کو پتا تھا، فیملی کو بھی پتا تھا، کیونکہ ابھی بات تو ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعوت دے رہے ہیں اور یہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں، اور یہ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ جو آباء اجداد کا جو دین تھا وہ اس کو یہ چھوڑ رہا ہے اس کو، اور یہ دوسرے دین کی طرف بلا رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا پلان کیا کہ کھانا وانا کھایا، اور اس کے بعد کہتے ہیں the moment کھانا ختم ہوا تو اونچی اونچی باتیں کرنا شروع ہو گئی، جیسے ڈسکشن ہوتی ہے نا، اونچی اونچی باتیں کرنا، اور اونچی باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا اچھا جی چلو اب چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع نہیں ملا، یہ اسی طرح سے اٹھ کے چلے گئے۔ اب ذرا سوچیں کہ اگر آپ نے ایسے کسی کا کھانا کیا ہو اور آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، سارے اگنور کر رہے ہیں، آپ کوئی بات کہنا چاہ رہی ہیں، سب آپس میں بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اچھا جی چلو جی ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں، اور کسی نے نہیں سنا، پھر بھی صبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگین پلان کیا، کچھ دیر کے بعد دوبارہ سب کو کھانے پہ بلایا۔ جیسے میں نے بتایا نا، قریش مکہ جو تھے نا، ان میں برائیاں وہ اپنی تھی، جو بھی تھا جاہل تھے، اور وہ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، بدو تھے، یہ وہ، لیکن ان کے اندر جو مروت تھی نا، جو قبیلے کی مروت ہوتی ہے، جو خاندان کی مروت ہوتی ہے، وہ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اچھا انہوں نے جب رسول اللہ نے سیکنڈ ٹائم بلایا نا، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے کھانا کھایا ہوا تھا، اب پھر کھانا کھا کے چلو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے گھر کا نمک کھائے تو وہ حرام نہیں کرنا چاہیے، تو وہ والی چیز بیسیکلی انہوں نے سوچا کہ چلو اس دفعہ ہم سن لیں گے، ہم جاتا کیا ہے کہ جو کیا کہنا چاہتا ہے، چلو ہم چلتے ہیں۔ سارے آگے، کھانا ختم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام جو ہے وہ ان کو دیا۔ اس پر ابو لہب، اچھا کوئی نہیں بولا، ابو لہب ایک دم سے بولا کہ اچھا یہ بتاؤ محمد کہ اگر میں تمہارا یہ دین قبول کر لوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر مومن کو ملے گا، یعنی اللہ کی رضا ملے گی، جنت ملے گی، اور مومنوں کو، ہر مومن کو جو ملے گا وہی آپ کو بھی ملے گا۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا کہ تبت لہذا الدین، کہ میں اس دین کو کرس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہی تبت جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی جب بار بار آپ دیکھیں گے آگے بھی اس نے بار بار یہ بولا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی ورڈ اس کے اوپر استعمال کی۔ تو اس پر اس نے کہا کہ تم اس دین کو بتانے کے لیے ہمیں بلایا ہے کیا، کہ جو دین کو ہم اس دین کو نہیں مانتے ہیں، اور یہ کہہ کے غصے سے وہی وہاں سے نکل گیا، اور اس کے پیچھے سارے لوگ بھی نکل گئے۔ اچھا اب یہ تو ہو گیا نا، خاندان میں 2 دفعہ ایسا ہوا۔ اب پھر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اب سب لوگوں کو بتاؤ، سب کو اکٹھا کرو۔ اللہ اکبر، اب یہاں پہ دیکھیے اتنی ریجیکشن، کہ خاندان سے ریجیکشن مل رہی ہے، لوگوں سے آلریڈی جتنے لوگوں کو بتایا خاندان کے اور سرداروں کو بتایا ریجیکشن ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اب سب کو بتاؤ۔ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں پہ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ میں سے بے انتہا اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ٹیچرز بھی ہیں، اور جن کا ہمارا کام ہی یہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اس دنیا میں بھیجا ہی امتحان کے لیے ہے، اور امتحان بھی یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ ہم پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، تو جواب دینا ہوگا نا جا کے۔ رسول اللہ کو اب حکم ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
जो सफा पहाड़ी है उसके ऊपर जाते हैं। ये उस जमाने का रिवाज था कि कोई ऐसी अनाउंसमेंट होती थी ना, जो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करनी होती थी, तो वो क्या करते थे, पहाड़ी पे जाते थे और जोर जोर से बोलते थे, या सबाह, या सबाह, वाह सबाह, ऐसे जोर से बोलते थे। अच्छा, उनमें क्या था कि जो बंदा ऊपर जाता था ना, वो अपने कपड़े भी उतार देता था, ताकि दूर से लोगों को जब नजर आए तो उनको ये लगे कि मतलब ये कोई खास बात है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो सेंटेंस था वो यूज किया, लेकिन जो गलत चीज थी, जो नहीं करने वाली थी, वो उन्होंने अडॉप्ट नहीं की। इसी से कहते हैं कि मुफस्सिरीन ने ये भी कहा कि जैसे आजकल का मीडिया, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो गलत चीज़ है, जो हया के खिलाफ है, या जो ऐसी चीज़ें हैं, वो हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, खैर, ये तो साइड वाली बात थी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ी पे जाके जोर जोर से या सबाह, वा सबाह का कहना शुरू किया। अब क्या हुआ था कि लोग एकदम से जमा हो गए, जिनको ये आवाज गई। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको कहा कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक फौज है जो तुम पर हमला करने वाली है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सब ने कहा कि या रसूलुल्लाह नहीं, सब ने कहा कि आपको हम बिल्कुल मानेंगे, आपको हम सादिक और अमीन, क्योंकि लोग समझते थे, उनको कहते थे कि आप तो सच्चे हैं, आप जो भी कह रहे हैं ठीक है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इससे हमें दावत देने का भी समझ आती है कि पहले हमें क्या बात कहनी चाहिए और फिर बाद में, उसके बाद जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम कैसे देना चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ एक ऐसे अजाब से जो तैयार खड़ा है। तुम सबको मौत आएगी जैसे तुम रात को सोते हो, और तुम सबको वापस उठा लिया जाएगा, और फिर तुमसे तुम्हारे अमाल का हिसाब पूछा जाएगा। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो अबू लहब ने सबसे पहले चीख कर कहा कि तो हलाकत हो। तब्बत का लफ्ज मैंने आपको बताया था ना, कि हलाकत हो तुम पर, क्या तुमने इसलिए हमें यहाँ पे जमा किया था? अब ये देखिए, ये तीसरी मर्तबा ये हो रहा है। अच्छा, अल्लाह ने अबू लहब के यही अल्फाज क्योंकि इस्तेमाल करने थे। अच्छा, दूसरा आप ये देखिए कि उम्मे जमील जो थी, जैसे मैंने आपको बताया कि शायरा भी थी, खानदान भी एक जैसा था, कुरैश से थी। एक तरफ हाशिम का खानदान था और दूसरी तरफ बनु उमैया का खानदान था, तो ये उसी से आ रहे थे। अब ये था कि अबू लहब जो थे, एक आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके, जब ये सूरह जब नाजिल हुई है ना, उसके बाद जो तब्बत यदा अबी लहब व तब, तो ये क्या कहता था कि जब किसी महफिल में जाता था ना, तो अपने दोनों हाथ लहरा लहरा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के ताने के तौर पे कहता था कि तुम तो कहते थे ना तबाह हो गए, देखो मेरे तो हाथ दोनों सलामत हैं। तो उनको ये ताने के तौर पे कहा करता था। तो अब यहाँ पे इंशाल्लाह शुरू करते हैं सूरा। आई एम श्योर आप लोगों को जो मेन मैं मैसेज देना चाह रही थी उसकी समझ आ गई होगी कि अल्लाह की राह में जब निकलते हैं तो जो भी मुश्किलें आती हैं अल्लाह की राह में, उनको किस तरह से हमने डील करना होता है, सब्र कैसे करना है, और उस सब्र का फिर इम्तिहान जब पड़ता है तो बहुत मुश्किल होता है, इमोशनली बंदा ड्रेन हो जाता है, लेकिन उसका अजर फिर इतना बड़ा मिलता है जिसकी हद। और जो तंग करने वाले हैं उनका क्या अंजाम होता है वो इंशाल्लाह अब हम देखेंगे। अच्छा जी, आया नंबर 1, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तब्बत का मतलब क्या है कि टूट गए, यदा दोनों हाथ, अबी लहब, अबी लहबिम, अबी लहब के, व तब, और वो हलाक हो गया। अच्छा जी, अब क्योंकि मैं चाहती हूँ क्योंकि छोटी सूरतें है ना, फिर दोबारा से हम जब कुरान की तरफ जाएंगे तो हम ऐसी डिटेल नहीं कर सकेंगे, तो यू जस्ट एंजॉय, रिलैक्स, और देखें कि कुरान पाक का आपको मजा आएगा, एक एक वर्ड का आपको मजा आएगा, आप एंजॉय करेंगे। ओ माय गॉड, अच्छा ये मतलब हो सकता है। दो आप स्टूडेंट नहीं है, उसके ग्रामर के स्टूडेंट नहीं है, फिर भी आप एंजॉय करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, जो तब्बत जो है ना, यहाँ पे मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल हुआ है। अब अरबी लैंग्वेज में
ہر چیز جو ہے یا مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس میں اٹ نہیں ہے. یہ جو اسپینش ہے نا، اسپینش لینگویج، اس کے اندر بھی اٹ نہیں ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو یہاں پر جو تبت ہے یہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یدا ہوتے دو، اصل میں یدانی ہے. اچھا، عربی زبان میں ایک آتا ہے اور دو آتے ہیں اور پھر جمع آتا ہے. تو یدا ایک، یدن جو ہے وہ ایک ہاتھ ہے، تو یدانی جو ہے نا یہ دو ہاتھوں کو کہتے ہیں. یہاں پہ نون ڈراپ ہے کیونکہ یہاں پہ یہ مضاف بن رہا ہے. اب اوپر سے گزرے گا آپ کے، لیکن آپ انجوائے کرتے رہیں. اچھا، اسی لیے اچھا دیکھیں عربی زبان میں جو ہمارے باڈی پارٹس ہیں نا، جو دو آنکھیں، دو کان، دو ہاتھ، دو پاؤں، یہ جو دو ہے نا وہ سارے کے سارے مؤنث ہوتے ہیں. اور ایک ہے، جیسے ناک ایک ہے تو یہ مذکر ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے انشاءاللہ آگے بھی میں آپ کو بتاؤں گی. تو یہاں پہ تبت جو ہے یہ اس لیے مؤنث استعمال ہوا ہے. اچھا جی، اور دوسرا یہ کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب مستقبل کی بات ہو، فیوچر کی بات ہو، اور وہاں پہ ماضی آئی نو، تھینک یو ویری مچ، وہاں پہ ماضی کو جب استعمال کیا جاتا ہے نا، صیغہ لے کے آتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ شیورٹی، کہ پکی ڈن ڈیل جس کو کہتے ہیں نا، وہ بات ہوتی ہے کہ یہ ہو کے رہنے والا ہے. کیونکہ مستقبل کی جب بات کرتے ہو تو شیورٹی تو نہیں ہوتی نا، اچھا ہوگا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. ماضی میں جو چیز ہو جاتی ہے وہ ہمیں پتا ہوتا ہے، وہ تو ہو گئی ہے، وہ تو ڈن ڈیل ہے. تو اس وجہ سے عربی لینگویج پہ جب کبھی کسی سینٹنس میں مستقبل کی بات کو وضاحت کرنے کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو نمبر 1 یہ کہ ڈن ڈیل مطلب شیورٹی، نمبر 2 یہ کہ وہ مستقبل میں قریبی چیز کو، مطلب فوراً ہونے والی چیز کو نا، کہ یہ اس کو یہ ایمفسائز کرتا ہے. اچھا، سیکنڈ یہ کہ یہاں پہ ایک اور چیز یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ماضی جو ہے نا وہ آخرت کی جتنی آیات ہیں، آخرت کی جتنی آیات ہیں نا، اس میں بھی ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. جو ہم دعا کرتے ہیں نا اس میں بھی ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. آخرت تو ڈن ڈیل ہے، وہ تو ہونی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اس لیے. اچھا، دعا میں بھی آپ دیکھیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا جزاک اللہ خیر، تو جزا کا جو ہے وہ ماضی ہے. تو ویسے تو یہ ہونا چاہیے تھا نا یجزیک اللہ خیرا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے خیر، مطلب اس کو دے، تجھے اجر دے خیر کا. اسی لیے کہتے ہیں جزا تو بری اور اچھی دونوں ہوتی. اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ہے، اگر نہیں کرتے تو آپ کو گناہ نہیں ہے، آپ کی قربانی ہو جائے گی اور اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. فار ایگزامپل، اگر کوئی ایسی سچویشن ہے، I'm not talking about eyebrows، ڈونٹ اس کو اس طرح سے نہیں دیکھیے گا، جس طرح سے اپر لپ یا چین پہ بال نکل آتے ہیں، چہرے پہ بعض لوگوں کے ایسا ہوتا ہے. تو اگر 4-5 دن میں ان کے بال نکلتے ہیں اور وہ ریموو کرتے ہیں تھریڈنگ کے ساتھ یا ویکسنگ کے ساتھ یا پلکنگ کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ اس کا گناہ نہیں ہوگا. اگر نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نیتیں جانتا ہے، پر بات یہ ہے کہ ایک فرض ہے، ایک حرام ہے، ایک مستحب ہے. اس طرح سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز ایسی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے کرنے سے ہماری قربانی ہی قبول نہیں ہوگی. تو آئی ہوپ ان کو جنہوں نے یہ سوال کیا تھا ان کو سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا، دوسرا الحمدللہ ہماری سورت مزمل جو حفظ کر رہے تھے ان اسٹوڈنٹ کو بہت بہت مبارکباد. اس ویک میں ان کی پوری سورت مزمل بھی حفظ ہو گئی. سورت ملک ہم نے پہلے کروا دی تھی، تو اب انشاءاللہ یہ کمنگ ویک میں ان کے ٹیسٹ ہوں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تمام اسٹوڈنٹ 30th پارہ پورا حفظ کرنے شروع کر دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے. اتنا اچھا لگتا ہے جب جنہوں نے حفظ کیا وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح سے قرآن پاک جس وقت ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، زیادہ تر ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جب ہم بالکل آرام سے سکون سے پڑھتے ہیں، تو ہم پوری سورہ ایک رکعت میں پڑھ لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے. دوسرا یہ تھا کہ لاسٹ ٹائم غلطی سے مجھ سے کوئی بٹن پریس ہو گیا جس کی وجہ سے میرے فیس بک میں ایک ایپ آ گیا تھا جس کا تھا کہ مجھ سے کویسچن پوچھے. میں نے 2 دن کے بعد جب وہ دیکھا تو
میں آئی واز لائک کہ یہ کیا ہے. اب میں نے جب پوچھا، میں نے اس لیے اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا تھا کہ جن لوگوں نے اتنے کوشچنس پوچھے ہوئے وہ یہ نہ سمجھے کہ ایک دم سے یہ کیوں ڈیلیٹ ہو گیا. تو میں پہلے بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ غلطی سے ہوا ہے، میں نے اس کو نہیں آن کیا تھا. تو اب انشاءاللہ ہمارے جیسے جو ہمارے زمانے میں ہم کمپیوٹر اتنا تھا نہیں، تو ہم لوگ نئے نئے جو سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، جتنی چیزیں پتا ہوتی ہیں نا وہی بٹن دبا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں غلطی سے کیسے ہو جاتا ہے. پھر اس کی وجہ سے میں نے کہا میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں کہ وہ جو کوشچن آنسرز والا تھا. ہاں اگر کوئی ریگولر آپ کا کوشچن ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی میں اپنے ٹیچر سے پوچھتی ہوں، پھر میں آپ کو اس کا آنسر بھی کر لیتی ہوں. ایون دو وہ بیسک سوال ہوتے ہیں، پھر بھی مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات خود سے نہ کہہ دوں، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں. میں دوبارہ سے رجوع کرتی ہوں کہ حدیث سے جا کے جو میں نے پڑھی ہوئی ہے، پھر ہی میں آپ کو آنسر کرتی ہوں، اور پھر میں اپنے ٹیچر سے بھی پوچھتی ہوں. اچھا، سیکنڈ چیز کے ابایا کے بارے میں آپ لوگوں کا بار بار مجھے آ رہا تھا. میں نے لاسٹ ویک میں یہ بھی کیا کہ میں نے گروپ بنا دیا تھا کہ اگر مجھے یہ تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو اتنا پوچھتی ہیں تو وہ میں گروپ بنا دیتی ہوں، تو اس میں جو میرے ابائس بناتی ہیں تو ان کا میں نے ان کو ایڈمن بنا دیا تھا. اس کی وجہ سے کافی لوگوں کے کوشچنز تھے، اور وہ میں تو رات کو سو گئی تھی، وہ ان کا برا حال تھا کیونکہ ہمارا دن تھا پاکستان میں اس وقت، ابھی رات شروع ہوئی تھی. تو انہوں نے آنسر کرنا شروع کیا، پوری رات جاگتی رہی. اس کے بعد میں سو گئی، وہ پورا دن بھی. اور جب تک میں سو کے اٹھی تھی تو وہ جو ان کا مجھے آیا تھا میسج آیا تھا، وہ میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتی ہوں. لیکن تھینک یو ویری مچ اگین. میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ایسا کام کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو. آج کی حدیث بھی ویسے ہی ہے، آپ غور سے سنیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا ڈر لگتا ہے. کیونکہ دیکھیے ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ عمل کے لحاظ سے نا ہم تھوڑا پیچھے ہو جاتے ہیں، علم آ جاتا ہے. اب اس کو میں آپ کو ایسے بھی ایکسپلین کروں گی کہ علم آنا اور عمل کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل جب میں کالج میں تھی تو میرے گھر میں میرا اپنا شوق نہیں تھا، میری امی کا تھا کہ مجھے ہر صورت میں اسلامیات تو لینی ہی لینی ہے. باقی اگر میں شروع میں ہوتا ہے کہ میں جو سائیکالوجی لینی تھی، میں کہتی تھی میں سائیکالوجی پڑھوں گی ہر صورت میں. انہوں نے کہا کہ پڑھو جو مرضی لیکن تم نے اسلامیت لینی ہے. لیکن اسلامیت کے ساتھ وہ کلیش کرتا تھا اور مجھے پولیٹیکل سائنس لینی پڑی. اور میں روؤں کہ میں نے نہیں لینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر گھر بیٹھو، نہیں پڑھنا گھر بیٹھ جاؤ، لیکن اگر پڑھنا ہے تو اسلامیت لینی پڑے گی. اس لیے مجھے پولیٹیکل سائنس لینی پڑی تھی. آئی واز ڈیبیٹر آلسو. تو اس وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ پڑھا میں نے تب بھی تھا، ایسا نہیں تھا کہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں نے گریجویشن اسلامیت میں کیا ہوا تھا، لیکن عمل میں نہیں تھا اس طرح سے. اسی لیے جب میں بات کرتی ہوں نا کہ جب میری زندگی میں قرآن کھلا آفٹر 40 سال کے بعد تو میری زندگی میں بدلاؤ آیا. تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم میں سے کوئی بھی، آپ لوگ بھی اسی طرح سے، کہ ہم نے قرآن تو پڑھا ہوتا ہے، لیکن عجیب بات ہوتی ہے کہ وہی قرآن کبھی آپ کی زندگی میں کھلتا ہے اور اچانک وہ ایسے کھلتا ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے. ہمیں میری خیال ہے ہماری ماؤں کی دعائیں لگی ہوتی ہیں، خیال نہیں فور شور ہمیں ان کی دعائیں لگی ہوتی ہیں. تو عمل میں جب قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں سمجھ آتی ہے. آپ کو میں یہ ایک بات کہوں گی کہ آپ لوگ جیسے کلاس میں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ان کو میک شور آپ یہ کیا کریں کہ جب آپ کوئی کلاس میں سنتے ہیں نا، میری کلاس ہے یا آپ کسی اور کی بھی کلاس ہے، جہاں سے بھی آپ سنتے ہیں، آپ آگے ڈیلیور کریں. کیونکہ جب ہم زبان سے آواز سے ڈیلیور کرتے ہیں نا تو تب وہ بات ہمارے اندر اترتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے جاتے ہیں، نوٹس بناتے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ پڑھ لیا، ہم نے یہ کر لیا. اس طرح سے نہیں سمجھ آئے گی جب تک آپ دوسرے کو نہیں پڑھاؤ، دوسرے کو نہیں بتاؤ گے. اپنی دوست کو، اپنی بچوں کو، اپنی جس کو بھی ہوتا ہے، جو بھی سمجھ آتی ہے نا،
آگے بات کیا کریں، کیونکہ ہمارے کان جب ہماری آواز سنتے ہیں نا تو عمل میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی کرم ہی کر دیتے ہیں کہ عمل بھی آسان ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ دیکھیں پڑھتے پڑھتے کئی دفعہ آپ نے دیکھا یہ اکثر تانا بھی پڑتا ہے کہ لوگ قرآن کی کلاس میں جاتی ہے، اتنی تو پڑھتی ہے، تو عمل تو دیکھو ذرا، اثر تو کوئی بھی نہیں ہوا۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، یہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، اور یہ اسی لیے ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کالج میں بھی، کیونکہ پڑھا تو تھا لیکن اس طرح سے عمل نہیں آ رہا تھا، بس یہ پتا تھا اگر کوئی بحث کرتا بات کرتا تو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ سارا کچھ ان کو بتا کے فارغ کرتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا ہے جتنا مجھے پتا ہے، لیکن عمل دیکھ کے تو اگلا پریشان ہو جاتا ہے کہ جی اگر پتا ہے تو پھر آپ کیا کر رہی ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، اب ہم پہلے حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ یہی حدیث ہے جس کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمل کرنا کیوں ضروری ہے، کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2128۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جہنم کی دو قسمیں، اہل جہنم کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی میں انہوں نے کہا کہ میں نے خود نہیں دیکھا۔ اب کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کے نظارے کروائے، دکھایا کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوزخ دکھائی کہ جو لوگ منافق ہیں، کافر ہیں، ان کی کیا سزا ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا بھی کہ جو ایسی عورتوں کو دیکھا تھا وہاں پہ جو خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور اس طرح سے سارا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وادیاں ہی نہیں دکھائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال ہے جو میں اس حدیث سے سوچ رہی تھی کہ وہ کیسا عذاب ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ سکتے ہوں گے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دنیاوی زندگی میں نے